یوں ہی وابستگی نہیں ہوتی، یوں ہی وابستگی نہیں ہوتی، دور سے دوستی نہیں ہوتی، یوں ہی وابستگی نہیں ہوتی، دور سے دوستی نہیں ہوتی، جب دلوں میں غبار ہوتا ہے، جب دلوں میں غبار ہوتا ہے، ڈھنگ سے بات بھی نہیں ہوتی، چاند کا حسن بھی زمیں سے ہے، چاند کا حسن بھی زمیں سے ہے، چاند پر چاندنی نہیں ہوتی، دن کے بھولے کو رات ڈستی ہے، دن کے بھولے کو رات ڈستی ہے، شام کو واپسی نہیں ہوتی، آدمی کیوں ہے وحشتوں کا شکار، آدمی کیوں ہے وحشتوں کا شکار، کیوں جنوں میں کمی نہیں ہوتی، ایک مرض کے ہزار ہیں نباز، ایک مرض کے ہزار ہیں نباز، پھر بھی تشخیص ہی نہیں ہوتی، یوں ہی وابستگی نہیں ہوتی، دور سے دوستی نہیں ہوتی، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے؟ امید ہے کہ بفضل الہی آپ جملہ احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا کے تمام پر امن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جیتا رہے پیارا پاکستان اور جیتے رہیں دنیا بھر کے تمام پر امن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ 26 جولائی سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ جملہ احباب کو خوش آمدید۔ سامعین کرام ہفتے وار سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں ہمارے مستقل سامعین اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ ہفتہ بھر کے شعراء کرام کہ جن کا یوم وفات ہوتا ہے یا یوم ولادت، ان کا تذکرہ، ان کے کلام اور ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ دیگر شعراء کرام کے کلام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جاتے ہیں۔
آج کے پروگرام میں یاد رفتگاں کے حوالے سے 4 شعراء کرام کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ اولاً یہ 4 شعراء کرام آج 26 جولائی ہے اور آج برسی منائی جا رہی ہے جناب ابن صفی صاحب کی، جبکہ 27 جولائی کو برسی ہے جناب نصرت گوالیاری صاحب کی، 28 جولائی کو برسی ہے جناب حکیم ناصر صاحب کی، اور 1 اگست کو برسی ہے جناب علی سردار جعفری صاحب کی۔ اللہ تعالی جملہ مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب ابن صفی صاحب، جناب نصرت گوالیاری صاحب، جناب حکیم ناصر صاحب اور جناب علی سردار جعفری صاحب اور جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آج 26 جولائی کو یوم وفات جناب ابن صفی صاحب۔ ابن صفی مرحوم فرما گئے کہ یوں ہی وابستگی نہیں ہوتی، دور سے دوستی نہیں ہوتی، جب دلوں میں غبار ہوتا ہے ڈھنگ سے بات بھی نہیں ہوتی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ابن صفی صاحب خاندانی نام اسرار احمد ناروی صاحب، قلمی نام ابن صفی۔ 26 جولائی 1928 الہ آباد میں ولادت ہوئی اور 26 جولائی 1980 کراچی میں وفات پائی۔ آپ کی تصانیف میں آئینہ صفی، آمد، گوشہ ابن صفی شامل ہیں۔ شاعر، ناول نگار، جاسوسی دنیا اور عمران سیریز ان کے مشہور سلسلے رہے۔ اس کے علاوہ فلم دھماکہ کے ہدایت کار بھی رہے جناب ابن صفی مرحوم۔ جناب ابن صفی صاحب نے اپنے ناول بے باکوں کی تلاش پر بنائی گئی فلم دھماکہ کی ہدایت کاری بھی فرمائی، اور یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ 26 جولائی ان کا یوم ولادت بھی ہے اور 26 جولائی ان کا یوم وفات بھی ہے۔ 1928 الہ آباد میں ولادت ہوئی اور 26 جولائی 1980 کراچی میں کینسر کی وجہ سے وفات پائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ جناب ابن صفی صاحب اولاً اسرار ناروی کے نام سے شاعری فرماتے رہے، اس کے بعد ناول نگاری کی طرف آ گئے۔ جاسوسی دنیا اور عمران سیریز پڑھنے والے ابن صفی کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ جناب ابن صفی صاحب نے فرمایا کہ دل کا کھلونا ہاتھ آیا ہے، دل کا کھلونا ہاتھ آیا ہے، کھیلو توڑو جی بہلاؤ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ابن صفی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ لکھنے کو لکھ رہے ہیں غضب کی کہانیاں، لکھنے کو لکھ رہے ہیں غضب کی کہانیاں، لکھی نہ جا سکی مگر اپنی ہی داستاں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ابن صفی صاحب علی گڑھ یونیورسٹی سے BA پاس کیا،
تقسیم کے بعد ناول نگاری شروع فرمائی اور کراچی تشریف لے آئے۔ جاسوسی دنیا اور عمران سیریز ان کے مشہور ناول ہیں۔ 1970 میں اپنے ناول بے باکوں کی تلاش کے تناظر میں فلم بنائی جس کا نام دھماکہ تھا۔ کینسر میں مبتلا رہے اور 26 جولائی 1980 کو کراچی میں وفات پائی۔ حبیب ولی محمد صاحب نے جناب ابن صفی صاحب کا ایک کلام گایا ہے۔ آئیے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں جناب ابن صفی صاحب کا یہ دلکش کلام حبیب ولی محمد کی آواز میں، اس کے بعد بڑھیں گے اور آگے آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ سماعت فرمائیے ابن صفی صاحب کا کلام، آواز ہے حبیب ولی محمد صاحب کی۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ابن صفی مرحوم صاحب کا کلام حبیب ولی محمد کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ابن صفی مرحوم کو غریب رحمت فرمائے۔ آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے، اس موقع پر ان کی یاد تازہ کی گئی۔ اب بڑھتے ہیں 27 جولائی کی جانب۔ نہ پوچھو کتنا مزہ گفتگو میں آیا ہے، نہ پوچھو کتنا مزہ گفتگو میں آیا ہے، ذہین وہ بھی تھا حاضر جواب تھا میں بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب نصرت گوالیاری مرحوم استاذ الشعراء، خاندانی نام محمد عثمان، ولدیت محمد عمر دراز، 17 جنوری 1943 لشکر گوالیار میں ولادت ہوئی۔ اعزازات: استاذ الشعراء، اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ ایوارڈ 1983 اور دیگر اعزازات کے حامل۔ آپ کی تصانیف میں صائباں، سب خواب اور دیگر تصانیف۔ 27 جولائی سن 2015 یوم وفات ہے۔ اللہ تعالی جناب نصرت گوالیاری صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ کوئی شاید ہمیں پکارے گا، کوئی شاید ہمیں پکارے گا، ہم تن گوش ہو گئے ہیں ہم، لوگ کیا کیا نہ کہہ رہے ہیں ہمیں، جب سے خاموش ہو گئے ہیں ہم۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب نصرت گوالیاری صاحب پڑوسی شاعر، گاہے گاہے ہمارے مشاعرے میں پاکستان تشریف لاتے رہے۔ کل 27 جولائی کو ان کی 5ویں برسی ہے۔ جناب نصرت گوالیاری صاحب نے فرمایا کہ ہر خوشی
اجنبی ہے کیا کہیے، ہر خوشی اجنبی ہے کیا کہیے، کیسی بدقسمتی ہے کیا کہیے، ہر خوشی اجنبی ہے کیا کہیے، کیسی بدقسمتی ہے کیا کہیے، کتنی بے رنگ کس قدر پھیکی، کتنی بے رنگ کس قدر پھیکی، آج کل زندگی ہے کیا کہیے، کیسی کیسی مصیبتوں میں خود، کیسی کیسی مصیبتوں میں خود مبتلا آدمی ہے کیا کہیے، اب خوشی ہے خوشی نہ غم ہے غم، اب خوشی ہے خوشی نہ غم ہے غم، نام کی زندگی ہے کیا کہیے، روشنی کس طرح اندھیروں کے، روشنی کس طرح اندھیروں کے جال پھیلا رہی ہے کیا کہیے، ہر خوشی اجنبی ہے کیا کہیے، کیسی بدقسمتی ہے کیا کہیے، شاعری سچ بولتی ہے جناب نصرت گوالیاری صاحب، 27 جولائی سن 2015 دنیائے فانی سے رحلت فرما گئے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کے صاحبزادے عظمت باری صاحب، ان کی صاحبزادی محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، اور ایک اور صاحبزادے ہیں ہمارے فیس بک فرینڈ ہیں، بہت شکریہ آپ احباب کا۔ نصرت گوالیاری صاحب نے مزید فرمایا کہ غلط نہیں ہے یہ اہل جنوں کا اندازہ، غلط نہیں ہے یہ اہل جنوں کا اندازہ، بکھر رہا ہے بہار چمن کا شیرازہ، غلط نہیں ہے یہ اہل جنوں کا اندازہ، بکھر رہا ہے بہار چمن کا شیرازہ، اثر یہ کم تو نہیں ہے ہماری آہوں کا، اثر یہ کم تو نہیں ہے ہماری آہوں کا، عروس صبح کا چہرہ نہیں ہے بے غازہ، جو مصلحت کے اندھیرے قبول کرتے رہے، جو مصلحت کے اندھیرے قبول کرتے رہے، کھلا نہ ان پر کبھی روشنی کا دروازہ، اور زبان جن کی نہ کھلتی تھی روبرو میرے، زبان جن کی نہ کھلتی تھی روبرو میرے، وہ کس رہے ہیں سرے راہ مجھ پہ آوازہ، سکون دل کے لیے مر رہے ہیں قسطوں میں، سکون دل کے لیے مر رہے ہیں قسطوں میں، یہ زندگی ہے کہ ہے زندگی کا خمیازہ، غلط نہیں ہے یہ اہل جنوں کا اندازہ، بکھر رہا ہے بہار چمن کا شیرازہ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نصرت گوالیاری صاحب، استاذ الشعراء، 27 جولائی سن 2015 رحلت فرمائی، کل 27 جولائی سن 2020 کو 5ویں برسی منائی جائے گی۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب
نصرت گوالیاری صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، یاد رفتگاں میں ہم اپنے رفتگاں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے رفتگاں بہت سا کام کر گئے، اپنی تمام عمر تمام زندگی دے گئے اور ادب کا سرمایہ بہت کچھ دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب نصرت گوالیاری صاحب کے بہت سے اور بھی کلام ہیں۔ فرما گئے کہ ختم کر دے یہ شب جہل سویرا کر دے، میرا ایک خواب تو سچا میرے مولا کر دے، اعتبار اس کا میں کرنے پہ ہوں بے حد مجبور، جس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں کب کیا کر دے، اور بدحواس اتنے ہوئے دھوپ کی شدت پا کر لوگ سورج ہی سے کہنے لگے سایہ کر دے، اور بھول جانے کا مجھے مشورہ دینے والے، بھول جانے کا مجھے مشورہ دینے والے، یاد خود کو بھی نہ میں آؤں کچھ ایسا کر دے، اور تیرگی ایسی تصور بھی نہ منظر دے پائے، روشنی ایسی کہ سورج کو بھی اندھا کر دے، ختم کر دے یہ شب جہل سویرا کر دے، میرا ایک خواب تو سچا میرے مولا کر دے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نصرت گوالیاری صاحب، اور پروگرام میں آگے بڑھنے سے قبل ایک اور پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر لوٹ کر آئیں گے۔ 28 جولائی کے حوالے سے جناب حکیم ناصر صاحب کی برسی 28 جولائی کو منائی جائے گی۔ ان کا تذکرہ اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ سنتے رہیے، شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کراچی ٹریفک پولیس کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے اور آگہی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی۔ روڈ کراس کریں تو ہم لوگ کو کراس کرتے وقت سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھ کر سارا کام کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی چیز کا ہمیں نقصان نہ پہنچے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ بائک جب چلاتے ہیں تو ہیلمٹ پہننا چاہیے، گاڑی چلاتے ہوئے انڈیکیٹر استعمال کرنا چاہیے، سیٹ بیلٹ پہننا چاہیے، ہماری سیفٹی کے لیے ہی ہے۔ ڈرائیونگ جو ہے ہمیں موبائل فونز یوز نہیں کرنے ہیں، ہمیں پراپر اگر کوئی زیبرا کراس کر رہا ہے اس کا ہم نے پراپر دیکھنا ہے۔ جتنے ٹریفک رولز ہیں اگر ہم فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرے بھی ہماری تقلید کریں گے۔ پھر دنیا بھر میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کراچی دنیا کا خوبصورت شہر ہے، شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں۔ کیئرفلی ڈرائیو کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ اگر ہے رسم تو ہم بھی گلہ نہیں کرتے، اگر ہے رسم تو ہم بھی گلہ نہیں کرتے، حسین لوگ کسی سے وفا نہیں کرتے، ہو جانے والے انہیں بھی سمیٹ کر لے جا، ہو جانے والے انہیں بھی سمیٹ کر لے جا، بکھر کے پھول دوبارہ کھلا نہیں کرتے، ہم اس کے تیروں کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں، ہم اس کے تیروں کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں، جو زخم اس نے دیے ہیں گنا نہیں کرتے۔ یہ مجھ سے کہتے ہیں محفل میں جل کے پروانے،
یہ مجھ سے کہتے ہیں محفل میں جل کے پروانے، جو عشق کرتے ہیں ناصر جیا نہیں کرتے۔ اگر ہے رسم تو ہم بھی گلہ نہیں کرتے، حسین لوگ کسی سے وفا نہیں کرتے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حکیم ناصر صاحب۔ 25 مارچ 1947 اجمیر شریف میں ولادت ہوئی۔ والد صاحب حکیم نصیر الدین ندوی صاحب اور ان کے دادا بھی حکیم تھے۔ یہی خوبی حکیم ناصر صاحب میں بھی پائی گئی۔ آزادی کے بعد کراچی پاکستان ہجرت فرمائی۔ شاعری کے ساتھ ساتھ حکمت بھی جاری رکھی۔ کراچی میں صدر ریگل چوک کے قریب نظامی دواخانہ قائم کیا۔ جہاں ہماری ملاقات جناب حکیم ناصر سے ہوئی۔ حکیم ناصر صاحب کے کمرے میں جب ہم داخل ہوئے سامعین، تو چاروں طرف ایک عجیب منظر تھا۔ دیواروں پر چاروں جانب حکیم ناصر صاحب نے اپنے اشعار واضح الفاظ میں چسپاں کیے ہوئے تھے۔ ان کا پورا کمرہ شاعری سے پر نظر آیا۔ بالآخر 28 جولائی سن 2007 کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالی حکیم ناصر صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ 28 جولائی کو حکیم ناصر صاحب کی برسی منائی جائے گی کہ جنہوں نے فرمایا کہ زندگی کو نہ بنا لیں وہ سزا میرے بعد، حوصلہ دینا انہیں میرے خدا میرے بعد۔ آئیے حکیم ناصر صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے کہ جس سے حکیم ناصر صاحب کو بہت شہرت ملی۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ میڈم نور جہاں کی آواز، حکیم ناصر صاحب کا کلام۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ اور غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواؤں نے چراغ، ہم نے دل کا بھی دیا ایک جلا رکھا ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ حکیم ناصر صاحب کا کلام میڈم نور جہاں کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین اکرام، 28 جولائی کو حکیم ناصر صاحب کی برسی منائی جائے گی، لیکن ان کا ایک کلام ہمیں جو ذاتی طور پر پسند ہے، اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کہ ہائے
وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو، ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو، گر کے دامن پہ بنے تھے جو تمہارے آنسو، لال و گوہر کے خزانے ہیں جو سارے آنسو، لال و گوہر کے خزانے ہیں جو سارے آنسو، کوئی آنکھوں سے چرا لے نہ تمہارے آنسو، ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، میری آنکھوں میں اگر ہوں تو بیچارے آنسو، دامن صبر بھی ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا، دامن صبر بھی ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا، اب تو آ پہنچے ہیں پلکوں کے کنارے آنسو، میرے ٹھہرے ہوئے اشکوں کی حقیقت سمجھو، میرے ٹھہرے ہوئے اشکوں کی حقیقت سمجھو، کر رہے ہیں کسی طوفاں کے اشارے آنسو، آج اشکوں پر میرے تم کو ہنسی آتی ہے، آج اشکوں پر میرے تم کو ہنسی آتی ہے، تم تو کہتے تھے کبھی ان کو ستارے آنسو، آپ للہ میری فکر نہ کیجیے ہرگز، آپ للہ میری فکر نہ کیجیے ہرگز، آ گئے ہیں یوں ہی بس شوق کے مارے آنسو، ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو، گر کے دامن پہ بنے تھے جو تمہارے آنسو، شاعری سچ بولتی ہے جناب حکیم ناصر صاحب، یوم وفات 28 جولائی، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین کرام، یاد رفتگاں کے حوالے سے آج کے پروگرام کے ایک اور شاعر کہ جن کا یوم وفات 1 اگست سن 2000، ہماری مراد ہے پڑوسی شاعر جناب علی سردار جعفری صاحب سے۔ جناب علی سردار جعفری صاحب مختلف اوقات میں پاکستان تشریف لاتے رہے، مشاعروں میں۔ 29 نومبر 1913 بلرام پور میں ولادت ہوئی، ضلع گونڈہ میں، جبکہ لکھنؤ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ 15 برس کی عمر سے لکھنے کا آغاز کیا۔ 17 برس کی عمر میں مختصر کہانی لکھنا شروع فرمائی۔ لوگوں میں سیاسی شعور کی بیداری کے سلسلے میں گرفتار بھی ہوئے۔ ممبئی سے ادبی رسالہ نیا ادب نکالا، جس کے ایڈیٹر رہے۔ ادب کے لیے بہت سی خدمات ہیں جناب علی سردار جعفری صاحب کی۔ 1967 میں پدما شری ایوارڈ، 1999 میں امن کے سفیر کی حیثیت سے پاکستان کا دورہ کیا اور جنگ کے خلاف نظموں کا مجموعہ سرحد منظر عام پر لائے۔ علی سردار جعفری صاحب اور ان کے ہم وطن شعراء کرام نے پاکستانی شعراء کرام احمد فراز صاحب اور دیگر شعراء کرام کے ساتھ مل کر ایک نعرہ دیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایٹمی جنگ حرام ہے۔ اسی سلسلے میں جب احمد فراز صاحب نے اپنی نظم میں یہ فرمایا کہ اگر تمہاری انا ہی کو کچھ شکایت ہے، چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے،
تو جواباً علی سردار جعفری صاحب نے جو نظم کہی اور امن کی خوشبو پھیلاتے ہوئے دوستی کا ہاتھ کے عنوان سے احمد فراز صاحب کے جواب میں جو نظم کہی، وہ نظم ہے کہ جو ہاتھ تم نے بڑھایا ہے دوستی کے لیے، میرے لیے ہے وہ ایک یار غم گسار کا ہاتھ۔ وہ ہاتھ شاخ گلے گلشن تمنا ہے، مہک رہا ہے میرے ہاتھ میں بہار کا ہاتھ۔ خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ ہاتھ اپنے، عطا ہوئے ہیں جو زلفیں سنوارنے کے لیے۔ زمیں سے نقش مٹانے کو ظلم و نفرت کا، فلک سے چاند ستارے اتارنے کے لیے۔ زمین پاک ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمیں عزیز ہے دلی و لکھنؤ کی طرح۔ تمہارے لہجے میں میری نوا کا لہجہ ہے، تمہارا دل ہے حسین میری آرزو کی طرح۔ کریں یہ عہد کے اوزار جنگ ہیں جتنے، انہیں مٹانا ہے اور خاک میں ملانا ہے۔ کریں یہ عہد کہ ارباب جنگ ہیں جتنے، انہیں شرافت و انسانیت سکھانا ہے۔ جئیں تمام حسینان خیبر و لاہور، جئیں تمام جوانان جنت کشمیر۔ وہ لب پر نغمہ مہر و وفا کی تابانی، کتاب دل پر فقط حرف عشق ہو تحریر۔ تم آؤ گلشن لاہور سے چمن بردوش، ہم آئیں صبح بنارس کی روشنی لے کر۔ ہمالیہ کی ہواؤں کی تازگی لے کر، پھر اس کے بعد یہ پوچھیں کہ کون دشمن ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب علی سردار جعفری صاحب کی نظم دوستی کا ہاتھ۔ اللہ تعالی علی سردار جعفری صاحب اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے کہ جنہوں نے مل کر یہ نعرہ دیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایٹمی جنگ حرام ہے۔ جناب علی سردار جعفری صاحب 1 اگست سن 2000 ممبئی میں رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آئیے جناب علی سردار جعفری صاحب کا ایک کلام سماعت فرمائیے، پھر لوٹ کر آئیں گے، آگے بڑھیں گے۔ علی سردار جعفری صاحب پڑوسی شاعر کا کلام، پڑوسی کی آواز جس رات کے خواب آئے۔ جناب علی سردار جعفری صاحب کا کلام محمد رفیع کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین کرام، 1 اگست سن 2000 علی سردار جعفری صاحب نے رحلت فرمائی، اس حوالے سے ان کا ذکر خیر اور ان کی ایک غزل کے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ مطلع ہے علی سردار جعفری صاحب کا کہ یاد آئے ہیں عہد جنوں کے کھوئے ہوئے دلدار بہت، یاد آئے ہیں عہد جنوں کے کھوئے ہوئے دلدار بہت، ان سے
دور بسائی بستی جن سے ہمیں تھا پیار بہت، یاد آئے ہیں عہد جنوں کے کھوئے ہوئے دلدار بہت، ان سے دور بسائی بستی جن سے ہمیں تھا پیار بہت، ایک ایک کر کے کھلی تھیں کلیاں، ایک ایک کر کے پھول گئے، ایک ایک کر کے کھلی تھیں کلیاں، ایک ایک کر کے پھول گئے، ایک ایک کر کے ہم سے بچھڑے باغ جہاں میں یار بہت، حسن کے جلوے عام ہیں لیکن ذوق نظارہ عام نہیں، حسن کے جلوے عام ہیں لیکن ذوق نظارہ عام نہیں، عشق بہت مشکل ہے لیکن عشق کے دعوے دار بہت، زخم کہو یا کھلتی کلیاں ہاتھ مگر گلدستہ ہے، زخم کہو یا کھلتی کلیاں ہاتھ مگر گلدستہ ہے، باغ وفا سے ہم نے چنے ہیں پھول بہت اور خار بہت، جو بھی ملا ہے لے آئے ہیں داغ دل یا داغ جگر، جو بھی ملا ہے لے آئے ہیں داغ دل یا داغ جگر، وادی وادی منزل منزل بھٹکے ہیں سردار بہت، یاد آئے ہیں عہد جنوں کے کھوئے ہوئے دلدار بہت، ان سے دور بسائی بستی جن سے ہمیں تھا پیار بہت، شاعری سچ بولتی ہے جناب علی سردار جعفری صاحب، یوم وفات 1 اگست سن 2000۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ سامعین، یاد رفتگان کے حوالے سے شعراء کرام کے کلام آپ نے سماعت فرمائے، جن کا آج سے 1 اگست تک یوم وفات ہے۔ یاد رفتگان کے بعد ہم بڑھیں گے یوم ولادت کے حوالے سے، چند لمحات کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اس دوران آپ کے لیے یہ ایک پیغام، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بے حد شکریہ، آپ کی بہت سی محبتیں ہیں، عنایتیں ہیں، آپ کا نام بنام شکریہ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ پروگرام جاری ہے، اس وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔